اس وقت سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم جو مصر میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے الشیخ سعدی، بڑے عالم ہیں، عربی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں اور عرب میں بڑے نامی گرامی آدمی ہیں۔ شیخ سعدی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ مصر سے گئے، اپنا علاقہ ہے اسکندریہ، جیسے یہ ٹیکسلا ہے اس طرح وہاں ایک علاقہ ہے اسکندریہ، تاریخی علاقہ ہے، وہاں وہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں باہر چلا گیا سفر پہ، میں کچھ دن بعد آیا اور جب میں پہنچا واپس اپنے شہر میں تو یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں گھر اگر چلا گیا تو میں تھکا ہوں، نیند آ جائے گی، اس لیے ادھر نہیں جاتا تاکہ نماز جماعت سے پڑھ لی جائے، اس لیے میں مسجد چلا گیا۔ لوگ ابھی اپنے گھروں میں ہیں، صبح کی اذان نہیں ہوئی، کچھ ٹائم باقی ہے۔ کہنے لگے میں جب مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے مسجد میں، اور وہ مسجد کے محراب کے قریب سجدے میں سر رکھ کے رو رہے اور اپنی مصری زبان میں اللہ سے گفتگو کر رہے، التجاء کر رہے، گڑ گڑا رہے، بڑے دردناک الفاظ بول رہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، مجھے نجات دے دے، تیرے سوا میرا کون ہے، میں تھک گیا ہوں، میں تیرے سوا کسی کو جانتا نہیں، تو بتا میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں پھر، یہ حاجت جو میری ہے اگر تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس کے پاس جاؤں، تیرا میرے سوا تیرا کوئی نہیں ہے، میں تیرے آگے جھکا ہوں اور رو رہا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اب شاید کہتے ہیں جب میں پہنچا میں نے اس کے یہ الفاظ سنے، مجھے اندر دکھ ہوا کہ یہ شخص گناہ کے وجہ سے اللہ کی برگاہ میں نہیں گر گڑا، یہ کسی مصیبت میں لگتا ہے۔ اب جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا، یہ کہتے ہیں میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بڑے میاں آپ کیوں رو رہے، کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، صبح 9 بجے آپریشن ہے اور ڈاکٹر نے مصری کرنسی میں 15,400 روپیہ مانگا ہے، 15,400 جو ہمارے ہاں کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے، 2.5 3 4 لاکھ کے درمیان۔ اب اس نے کہا اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس نہیں، میرے گھر میں یہ امتحان ہے، 9 بجے کا ٹائم ہے، جیب خالی ہے، تو میں اللہ کے آگے روتا ہوں کہ میں تیرے سوا کدھر جاؤں، میرے درد کو تو سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو میں آج رو رہا ہوں تیرے گھر میں اور در میں آ کر اور رات کو تہجد کا ٹائم کہ تم میری مدد فرما۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اس کو اتنا بولا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، لیکن یہ میں تجھے بتاؤں مجھے یقین ہے کہ اللہ تیری مدد کر دے گا، تیرا یہ رویہ اور یہ دعا اور اس وقت اس طرح رونا یہ میرا دل گواہی دے رہے، اللہ تیری مدد کر دے گا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں خود اس سے یہ بات کر کے پیچھے ہوا، مسجد کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا، کچھ دیر میری آنکھ لگ گئی۔ اب اس کے بعد اچانک اذان ہوئی، لوگ آئے، مسجد کے امام آئے، انہوں نے شیخ سعدی کو دیکھا تو خوش ہوئے اور پہچان گئے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے بتایا سفر سے آیا ہوں، نماز کا وقت ہوا، امام مسجد کہنے لگے باللہ یا شیخ تصلی بنا، کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، کیونکہ انہوں نے انکار کیا تھا کہ نماز میں نہیں پڑھاتا، نماز آپ پڑھائیں گے، اس نے اللہ کی قسم دے دی۔ اب کہتے ہیں کہ میں آگے ہوا، امام نے کہا چھوٹی صورتیں میں شک پڑے اگر تھکے ہیں، میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھا ہوں اور وہ بوڑھا آدمی ایک سائڈ میں ایک صف میں وہ بھی نماز میں رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا اس کا کیا مسئلہ ہے، میں بھی نہیں جانتا، لیکن جب میں نے سلام پھیرا میں مصلی پر منہ پیچھے کی طرف کر کے بیٹھا تو تیسری صف سے شخص آیا، مجھے آ کر کہنے لگا شیخ میرا گھر تو یہ قریب ہے مسجد کے، میں اکثر فجر کی نماز میں نہیں آتا، لیکن آج آپ کی آواز میرے کان میں پڑی تو میں صرف آپ کی وجہ سے آیا ہوں، اور ادھر قریب ایک روڈ ہے اس پر میری پلاسٹک کی فیکٹری ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اچانک وہ کہنے لگا ایک بات کرنی ہے، میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہنے لگا کہ میں زکوٰۃ ہے کچھ رقم میرے گھر میں ہے اور میں وہ کسی مصیبت زدہ اور ضرورت مند کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ میں کس کو دوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 15,400 روپیہ۔ اور زور سے کہو ادھر تو سنے رہنے چاہا۔ انہوں نے کہا کتنے؟ یار تسی پتہ نہیں کہ جے لوگو یار کتنے؟ اب کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا 15,400 میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا؟ تو دعا سننے والا کون ہے؟
زور سے بولو۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگ کے تو دیکھے نا، اکر خان کو نہیں دوں گا، طلبگار کو دوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جی 15,400 تو میرا ذہن فوراً اتر گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا اچھا ایک منٹ، میں نے اس بندے کو اشارہ کیا۔ اب وہ قریب آیا، کہتے ہیں میں نے کہا چچا جان آپ بوڑھے آدمی ہیں، کہتے ہیں اس کو میں نے نہیں بتایا کہ میری کوئی ملاقات پہلے ہو چکی ہے، میں یہ بات خود اس کے منہ سے سنوانا چاہتا تھا تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ اللہ کیسے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے بلایا، وہ قریب آئے، میں نے کہا چچا جان آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے 9 بجے میری بیوی کا آپریشن ہے، ڈاکٹر نے 15,400 مانگے ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں اللہ کے سامنے روتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ بولا، اس فیکٹری کے مالک نے سنا، وہ تو اللہ کی قدرت پہ حیران رہ گیا۔ اب وہ کہنے لگا مولانا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پیسے کئی دنوں سے میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، میں زکات دینا چاہتا تھا لیکن میری بیوی بڑی نیک ہے۔ وہ کہنے لگی اس طرح کسی کو نہیں دینے، آپ نے بندہ ڈھونڈنا ہے جو بہت مصیبت میں ہے، یہ پیسہ اس کو دینا ہے، ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، من فرج عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث کو روایت کی ہے، اور وہ فیکٹری کا مالک کہتا ہے میری بیوی نے یہ حدیث میرے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان مصیبت زدہ کی، دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت سے اس کو چھٹکارا دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اسی ختم کر دے گا۔ اس لیے اس کے مائنڈ میں ہے اس حدیث کو دیکھنے کے بعد کہ یہ پیسہ انتہائی مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کو دینا ہے، تو کئی دن سے بس پڑا رہا، آج جناب کی آواز سنی تو میں آ گیا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ادھر مانگنے والا اللہ کے گھر میں آیا، ادھر اللہ نے دینے والا بھی اپنے گھر خود بلا دیا۔ اس لیے بھائیو یہ ایک خفیہ ہتھیار ہے جو انسان کسی وقت استعمال کرے، بڑے بڑے بادشاہوں کو الٹا دیتا ہے، بڑے بڑے بدماشوں کو الٹا دیتا ہے۔ میدان بدر میں رسول کائنات کے صحابہ تھوڑے اور 1000 کافر ہیں، آپ اٹھائیں کتابیں، پوری رات سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے رسول روئے اور اللہ سے مانگا اور کہا کہ اگر یہ آج مر گئے اور قتل ہو گئے، قیامت تک تجھے پوجنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، نہ تیری عبادت کوئی کرنے والا ہوگا، نہ تجھے کوئی سجدہ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اے رب تو ان کو شکست دے اور ان مسلمانوں کی مدد کر۔ اللہم اہزمہم، اے اللہ ان کو شکست دے، ان کو منتشر کر، ان کو نشان عبرت بنا، میرے صحابہ کو پتہ دے ظاہری ہتھیار کم ہے، احتجاج کم ہے، سواریاں کم ہیں اور دشمن کئی گنا زیادہ ہے ہر لحاظ سے، لیکن اگر سامنے اسباب لے کے جائیں تو 100% عقل کہتی ہے ابو جہل اور اس کا لشکر جیت جائے گا، مسلمان 100% شکست کھائیں گے۔ اب وہ ظاہری ہتھیار کمزور تھے، رسول اللہ نے دعا کا ہتھیار استعمال کیا اور فوراً سجدے میں گرے اور ساری رات دعا کی ہے۔ میرے نبی نے دعا کی، اللہ نے صحابہ کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ نازل فرما دیا۔ ماشاءاللہ خطیب اسلام حضرت مولانا طاہر حاضری صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو بس میں نے اتنی بات کرنی تھی کہ جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اچھا بولو، اعتکاف میں بیٹھے کیوں ہیں؟ مانگنے کے لیے۔ مانگ ہی نہ سکے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کو راضی نہ کر سکے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ میری یہ غلطی ہے مجھے معاف کر، میری یہ بھی غلطی ہے مجھے معاف کر، اللہ کہتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے بندے کو پتہ ہے میرے بغیر اس کا کوئی نہیں۔ جب بندہ سارے اسباب توڑ کر اس کا بندہ بن کر پہنچتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو بتاؤ، ان کو یہ بات بتاؤ، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ یہ یقین کر لیں کہ میں ان کے قریب ہوں، جب یہ مانگیں گے تو میں سنوں گا، اور جب میں سنوں گا ان کی دعا کرنے میں دیر ہے، میری عطا میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ اس لیے آج میں اتنے ہی میسج دینا چاہتا تھا کہ ہم نے زندگی بھر مانگنا ہے، اور کس سے مانگنا ہے؟
اس لیے گھر بچوں کو بتائیں، اولاد کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، ادارے کے لوگ، بادشاہ، رعایا، سارے اللہ کے مخلوق اور محتاج ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں ہم بار بار کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ جتنی مصیبتیں بھی آئیں یہ وعدہ ہے کہ ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں گے، تیرے آگے جھکیں گے، تب جا کر سورہ فاتحہ کا مضمون مکمل ہوگا۔ جب ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔